کوشش پاکستان کی جانب سے پوری کی گئی، بھرپور کوشش کی گئی، لیکن ایک پازیٹیو سائن اس کا ضرور آیا ہے۔ امید ضرور ہے کہ انشاءاللہ کسی نہ کسی نتیجے پر یہ دونوں ممالک یعنی دونوں فریقین پہنچ جائیں گے، لیکن اس میں کتنا ٹائم لگ سکتا ہے اسی پر بات کرتے ہیں۔ دفاعی تجزیہ کار عبداللہ حمید گل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عبداللہ صاحب بہت بہت شکریہ قیمتی وقت دینے کے لیے، اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے عبداللہ صاحب کہ جوہری صلاحیت سے دستبردار ہونے کے بغیر کسی بھی معاہدے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کیا ایران کے لیے اپنے ایٹمی عزائم سے پیچھے ہٹنا آپ سمجھتے ہیں کہ ممکن نظر آتا ہے؟ چونکہ اگر ایران ایٹمی عزائم سے پیچھے ہٹ جاتا ہے تو پھر اس کی تو ساری محنت رائے گاہ چلی گئی، پھر اپنی قوم کو وہ کیا جواب دے گا؟ تو بڑا مشکل فیصلہ ہے ایک۔ ایبسلیوٹلی لیے اپنے جو پرامن ایٹمی پروگرام ہے اس سے پیچھے ہٹنا فی الحال تو نظر نہیں آتا، مشکل ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب براک اوباما ایڈمنسٹریشن تھی تو اس ٹائم پہ ایک معاہدہ طے پایا تھا جس کے تحت ایران نے ایک نیوکلیئر ری ایکٹر رکھنا تھا، جس کے لیے وہ بجلی وغیرہ کے لیے، انرجی کے لیے وہ استعمال کرتا، اور دوسرا پرامن جو میڈیکل سائنسز ہیں، نیوکلیئر میڈیکل سائنسز، ان کے لیے استعمال کرتا۔ تو اس ٹائم پہ ایک ایسی بات جو ماضی کے اندر ہو چکی ہے، جس کے اوپر جب اس جنگ سے پہلے عمان کے وزیر خارجہ نے یہ اعلان کیا تھا کہ ایران اپنا تمام افسودہ یورینیم ختم کرنے کے لیے، تلف کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن پھر بھی جنگ کی گئی۔ اس لیے ایران کا موقف یہ ہے کہ ہر بار ہم ایک بات تو کرتے ہیں، انڈرسٹینڈنگ بھی ڈیولپ ہوتی ہے، لیکن پھر امریکہ یہ بڑی اہم بات تو ہے۔ لیکن عبداللہ صاحب اگر تھوڑا سا ہم اس سیناریو میں دیکھیں، صدر ٹرمپ نے آبدہ ہرمز کی ناکہ بندی اور جو ٹول ٹیکس کی وصولی کو عالمی بھتہ خوری قرار دیا، یعنی کہ وہ تو اس حوالے سے سیناریو کو دیکھ رہے ہیں نا۔ اب اس تناؤ کا عالمی معیشت اور تیل کی قیمتوں پر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ بالکل آج بھی بڑھ گئی، اضافہ دیکھا گیا ہے۔ دیکھیں، صدر ٹرمپ کی اس بات کے بعد اور جب سے جے ڈی وینس پاکستان سے تشریف لے گئے ہیں، کوئی فی الحال ابھی کوئی بے نتیجہ معاملات رہے، تو اس کے حوالے سے جو وہ وہاں گئے ہیں تو 15% تیل کی قیمتوں میں ویسے ہی عالمی مارکیٹ میں اضافہ دیکھا گیا۔ ظاہر ہے جو کہ ایک بہت تشویشناک عمل ہے، کیونکہ اس طرح کی فلکچویشن پوری دنیا کے کاروبار کو بری طریقے سے متاثر کر رہی ہے۔ اور میں اس کو اس انداز میں دیکھتا ہوں کہ تیسری معاشی عالمی جنگ تو آلریڈی چھڑ چکی ہے۔ یہ جنگ تو کسی کروٹ بیٹھ جائے گی، جو موجودہ گولہ بارود کی جنگ ہے انشاءاللہ تعالی، لیکن جو معاشی جنگ ہے اس کے اثرات گہرے ہوں گے اور دیرپا ہوں گے، اور ظاہر ہے دنیا کا جو معاشی نظام ہے اس کو بری طریقے سے دھچکا لگا ہے۔ خاص طور پہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جس طرح سے P&L کلب ہے جو کہ یہ تمام شپنگ لائنرز کی تھرڈ پارٹی انشورنس کرتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ تقریباً اس سارے عمل کو اگر یہ آج ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر 12 سے 24 ماہ لگ سکتے ہیں شپنگ لائنرز کی انشورنس کرنے میں، جس سے ظاہر ہے ایک بہت بڑا میرے خیال میں اثر پڑے گا عالمی معیشت کے اوپر۔ عبداللہ صاحب یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ اگر آج جنگ بند ہوتی ہے تو کم از کم بھی اس کے جو اگر ہمیں جو اگر 2 سال اس میں لگ سکتے ہیں نارمیلٹی کے اوپر آنے کے اوپر، اس ساری چیزوں سے نمٹنے کے لیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بڑی آپ کی درست بات ہے کہ تیسری معاشی عالمی جنگ تو چھڑ چکی ہے، گولہ بارود کی جنگ تو شاید بند ہو جائے، لیکن اس کے جو اثرات ہیں وہ کافی عرصے تک پڑ سکتے ہیں۔ اگر فریقین کسی حتمی نتیجے پر پہنچ بھی جاتے ہیں عبداللہ صاحب، تو کیا یہ معاہدہ مشرق وسطی میں مستقل امن کی ضمانت بن سکے گا؟ اور اس سے پاکستان کو پھر کیا فائدہ ہوگا عبداللہ صاحب؟ اب جو مشرق وسطی کے اندر اگر ایسا کوئی امن آ جاتا ہے اور ایران کے ساتھ کوئی معاہدہ طے پا جاتا ہے تو یقیناً اس سے اسرائیل کی جو آئسولیشن ہے وہ تو طے ہے، اور یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ مشرق وسطی کے ممالک کا عدم اعتماد ہے امریکہ کے دفاعی نظام کے اوپر۔ اس وجہ سے مشرق وسطی کے اندر جو امریکی اڈے ہیں وہ مجھے زیادہ دیر تمام ممالک میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہر ملک جو ہے وہ ختم کر دے گا، لیکن مجھے کچھ ممالک میں وہ اڈے ختم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور اس سے ظاہر ہے امریکہ کا جو ایک وہاں ایک ہیجمونک ڈیزائن ہے وہ شدید اس کو دھچکا لگے گا۔ ظاہر ہے امریکہ یہ کوشش کرے گا کہ ایسا نہ ہو، لیکن شاید اب بہت دیر ہو چکی ہے، کیونکہ امریکہ نے جو ہاتھوں سے لگائی گریں تھیں اب وہ دانتوں سے کھولنی پڑ رہی ہیں اور مشکلات ہو رہی ہیں۔ پاکستان کا یہ فائدہ اس کے علاوہ ہوگا
کہ پاکستان کو ان تمام ممالک میں، جو کہ میری اطلاعات ہیں کہ 7 ایسے ممالک ہیں جو پاکستان سے سعودی عرب کی طرز کے اوپر دفاعی اور اسٹریٹجک شراکت داری چاہتے ہیں، ان میں سے ایک نان عرب ملک ہے، اور انشاءاللہ تعالی جیسے ہی یہ جنگ بندی کا کوئی آپ کو انشاءاللہ خوشخبری آتی ہے تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ پاکستان کے ساتھ فوری یہ معاہدے نافذ العمل ہو جائیں گے۔ یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ عبداللہ صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا، اور ڈیفینیٹلی جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں، اور اپنی اسی بات میں گفتگو میں ذکر کیا کہ آگے سچویشن کس جانب بڑھ سکتی ہے۔